ایک عجیب یہ کلچر کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو بس آخری قصہ بڑا دلچسپ ہے. سائنسدانوں نے نا 5 بندروں پہ تحقیق کی. 5 بندروں، سائنسدان بھی بڑی فلم ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. 5 بندروں پہ سائنسدانوں نے تحقیق کی. وہ تحقیق کیا تھی کہ 5 بندروں کو ایک کمرے میں بند کیا، اوپر کیلے کا گچھا لٹکا دیا اور سیڑھیاں لگا دی. اب ظاہر ہے ہر بندر چاہے گا کہ میں کیلا کھاؤں جا کے، لیکن جیسے ہی کوئی بندر کیلے کے گچھے کے قریب جاتا وہ اوپر سے شاور کھول دیتے اور پانی سارے بندروں پہ گرنا شروع ہو جاتا. اب جب جیسے ہی وہ بندر نیچے اترتا وہ شاور بند کر دیتے. اب بندر پریشان ہوئے کہ یار جہاں سے ہی اوپر جاتے ہیں یہ پانی سے سب بھیگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ کوئی بھی بندر اوپر جاتا نا تو باقی چاروں اس کی ٹانگ کھینچ کے نیچے لے آتے اس اور مارتے اس، پھر وہ جاتا ہے تھکائی لگا. تو سائنسدانوں نے کہا بھئی یہ تجربہ کامیاب ہو گیا. اب شاور کھولنے کی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. جیسے ہی کوئی بندر جاتا تو باقی چاروں بندر کھینچ لیتے اس کو. اب یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی شاور کھل بھی رہا ہے کہ نہیں کھل رہا. ان کے دماغ میں نا یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ اوپر جائیں گے تو بھیگیں گے ہم. اب سائنسدانوں نے کیا کیا، ان میں سے ایک بندر کو کمرے سے باہر نکالا اور نیا بندر لے کر آئے جس نے ابھی تک شاور دیکھا نہیں تھا. جیسے ہی نیا بندر آیا اس کو کیلے کا گچھا نظر آیا، وہ فوراً اوپر چڑھنے لگا تو باقی چاروں نے پکڑ کے اس کی ٹانگیں کھینچی اور وہ دے مار 4.5. وہ پٹا صحیح طریقے سے، پھر جا رہا ہے تو اور پٹا. وہ ڈر گیا بھائی رہنے دو. اب کیا ہوا، اسی طرح ایک ایک بندر کو نکالتے رہے اور نیا بندر لاتے رہے. 4 بندر نئے آ گئے اور ایک کیا ہو گیا، پرانا رہ گیا. اب جو 4 بندر میں سے جو چوتھا آیا نا نیا، وہ جیسے ہی اوپر جا رہا ہے تو صرف وہ پرانا والا ایک نہیں پکڑ کے پیٹ رہا اس کو، باقی 3 بھی پکڑ کے پیٹ رہے ہیں اس کو، حالانکہ انہوں نے تو شاور دیکھا ہی نہیں ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ جو آخری بندر رہ گیا تھا نا جس نے شاور دیکھا تھا اس کو بھی نکال دیا اور پانچواں ایک بندر لا کے رکھ دیا. 5 نئے ہیں لیکن ان میں کوئی بھی کسی کو اوپر جانے نہیں دیا. جیسے ہی اوپر جاتا ہے سارے ٹانگے پڑ گئے دے مار 4.5 دھنائی لگاتے ہیں. وہ حیران تو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن تھوڑے دنوں میں وہ بھی اس کا عادی. پھر وہ نیا بندر لے کر آتے ایک کو نکال کے سب. اب اس سے انہوں نے نتیجہ کیا نکالا کہ جب کوئی کام کیا جائے نا اس کی ریزن کریٹ کر دی جائے ایک دفعہ. کبھی وہ معقول ریزن ہوتی ہے، کبھی ایسی خود ساختہ بھی ہوتی ہے. تو ایک نسل جب اس پہ گزرتی ہے تو اگلی نسل کو اس کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے باپ دادا کو خود بخود فالو کر رہی ہوتی. ہمارے دماغوں میں یہ خناس بھر دیا گیا ہے کہ جلدی شادی نقصان دہ ہے. اب آپ اس کے خلاف جتنے مرضی دلائل دیں لوگ کہیں گے بھائی اگر یہ فائدے مند ہوتی تو ہمارے معاشرے میں اس کا رواج کیوں نہیں ہوتا. اگر ہمارے دماغ میں خناس ڈال دیا گیا کہ اولاد پیدا کرنے سے عورت کی صحت خراب ہوتی ہے اور وہ بوڑھی ہو جاتی ہے اور یہ ہو جاتی ہے. اب آپ میڈیکل سائنس کی رپورٹیں بھی اگر پڑھو گے نا، ڈاکٹروں کی تحقیقات بھی پڑھو گے، مگر آپ اس ریزن پہ غور ہی نہیں کرو گے. آپ بولو گے جو جلدی شادی کر رہا ہے حماقت اور بیوقوفی کا فتویٰ اس کو لے جا کے آپ پکڑا دیں، یہ بیوقوف ہے، پاگل ہے، 15 سال میں شادی کر لی، پاگل ہو گیا بالکل، ابھی تو بچہ تھا. اب ہم بتا رہے ہیں بچہ نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے بچہ نہیں رہا یہ، نہیں بچہ ہے. تو وہی بندروں والا حساب ہے. اب نئی نسل کو ہمیں کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیں دیکھ کے خود بخود وہی کام کر رہی ہے کہ جو شادی کرنے کی کوشش کرے گا ٹانگیں پکڑ کے سارے اس کی کھینچیں گے. جس کی اولاد ہو رہی ہے سارے اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. جو گرل فرینڈ رکھ رہا ہے اس کو کوئی بھی برا نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو وہی بندروں والا قصہ ہو گیا ہے. بندر نہ بنے، انسان کے بچے بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق. اللہ